السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کے $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان میں استحکام کا لاہے عمل وضع کرنے کے لیے OIC کے ماہرین کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت نے سوست ڈرائی پورٹ پر ٹیکس میں ریلیف دینے کے اقدامات کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور شام نے زرعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ملیشیا نے علاقائی سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال کی روشنی میں باہمی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلباء کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ اپنے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے 14 اضلاع میں مقامی حکومت کی خالی نشستوں پر پولنگ آج ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کو دہرایا ہے۔ غزہ پر آج اسرائیلی فوج نے وحشیانہ حملوں میں مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان میچ دبئی میں جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے اصلاحاتی ایجنڈے سے پاکستان اقتصادی استحکام کی طرف گامزن ہوا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوا۔ وہ عالمی بینک کے گروپ کے صدر اجے بنگا سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر ان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے عالمی بینک کے نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک 2026 تا 2035 کو سراہا، جس کے تحت عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ عالمی بینک کے صدر نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا اور اس کے ترقیاتی ایجنڈے میں تعاون کے لیے بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام کے تحت مختلف اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی جانب مسلسل پیش رفت کر رہا ہے۔ نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کے دیرینہ اور تعمیری شراکت داری کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام کے آثار نظر آ رہے ہیں اور وہ اب مضبوط ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی بدولت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے سیلاب سے متاثرہ تمام افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مؤثر اقتصادی پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو سراہا اور IMF کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر آسٹریا کے چانسلر کرسٹن اسٹاکر اور کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد المبارک سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے آسٹریا کے چانسلر سے جرمن اور کویت کے ولی عہد سے عربی زبان میں بات کی۔ وزیر اعظم نے آسٹریا کے چانسلر کو 80 کی دہائی میں اپنے آسٹریا کے دورے کے بارے میں بتایا۔ شہباز شریف نے کویت کے ولی عہد سے گفتگو میں پاکستان اور کویت کی دیرینہ دوستی اور شراکت داری کا ذکر کرتے ہوئے اس دوستی کو دائمی اور لازوال قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے OIC کے ماہرین کا ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی ہے جو افغانستان کے استحکام کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرے گا۔
وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان سے متعلق OIC کے رابطہ گروپ کے پہلے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے برادر ملک افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا اور زور دیا کہ OIC کے رکن ممالک کو غیر مشروط انسانی فنڈنگ کرنی چاہیے، تجارتی اور بینکاری نظام کو بحال کرنا چاہیے اور عالمی ذمہ داریوں کے مطابق علاقائی روابط اور مکالمے کو فروغ دینا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم نے افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد گروپوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائی کریں۔ پاکستان اور لیتھوینیا نے ڈیجیٹل معیشت اور تعلیم جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں بامانی تعاون کے امکانات تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور لیتھوینیا کے قائم مقام وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کی وسعت دینے کے لیے کاروباری وفود کے فعال تبادلے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور لیتھوینیا کے درمیان دو بڑے ٹیکس سے بچنے اور ٹیکس چوری کی روک تھام کے کنونشن پر دستخط بھی کرنے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے عوام کے دیرینہ مطالبات کے جواب میں سوست ڈرائی پورٹ پر ٹیکس ریلیف اقدامات کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اعلان آج اسلام آباد میں وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری نے کیا اور اس موقع پر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور خطے کے تاجر برادری کے نمائندے بھی اس میں موجود تھے۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے عوام کے مطالبات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے 45 دنوں کے مختصر عرصے میں اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے عوام اور تاجروں کی حمایت اور کاروبار دوست ماحول کو فروغ دینے کے لیے کمیٹی کی تمام تجاویز کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین سینیٹ سعید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی ادویات کی برآمدات 34% اضافے کے ساتھ 45 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جو 2 دہائیوں کے دوران سب سے زیادہ ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں 8ویں پاکستان فارما سمٹ، 4تھی فارما ایکسپورٹ سمٹ اور ایوارڈ کی تقریب 2025 سے خطاب کر رہے تھے۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ یہ کامیابی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے دوا سازی اور اس سے منسلک مصنوعات کے 50 بڑے برآمد کنندگان کو مبارکباد دی اور انہیں بین الاقوامی منڈیوں میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے وقار کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ صنعتوں اور پیداوار کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا ہے کہ حکومت دوا سازی کی صنعت کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں 8ویں پاک فارما سمٹ اینڈ فارما ایکسپورٹ ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کا مقصد دوا سازی کی صنعت کو مستحکم بنانا، جبکہ عوام کو سستی اور معیاری ادویات کی دستیابی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان صحت عامہ کی عالمی مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے دانشمندانہ اقدامات کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے آبادی میں اضافے پر قابو پانے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور صحت مند طرز زندگی کی حمایت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان اور شام نے زرعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین اور پاکستان میں تعینات شام کے سفیر ڈاکٹر رامیز الزاری کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران طے پایا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا جو اشتراک کے عملی راستے تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ کاشتکاری کے جدید طریقوں، آبی وسائل کے انتظام، استعداد کار میں اضافے اور زرعی تجارت کے فروغ جیسے عملی شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لے گا۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ زرعی شعبہ دونوں ممالک کے لیے غیر معمولی امکانات کے حامل ہے اور پاکستان شام کے ساتھ تجارتی اور تکنیکی تعاون کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ شامی سفیر ڈاکٹر
رامیز العاری نے پاکستان کے مسلسل حمایت کو سراہا اور مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ شام باہمی مفاد کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں کنگ حمد انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جنرل ساحل شمشاد مرزا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ کا افتتاح طبی تعلیم کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ ادارہ قابل ماہرین صحت پیدا کرے گا اور پاکستان میں نرسنگ اور ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز میں نئے معیار قائم کرے گا۔ تقریب میں بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور دیگر اعلیٰ سول اور ملٹری افسران نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور ملیشیا نے علاقائی سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال کی روشنی میں باہمی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار ملیشیا کی دفاعی افواج کے سربراہ جنرل تانسیری محمد نظام بن جعفر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کے درمیان آج راولپنڈی میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے عالمی اور علاقائی سلامتی کی بدلتی ہوئی صورتحال پر جامع بات چیت کی اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں اور قربانیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو سراہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آج خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ وہ دسمبر 2023 میں درابن میں خودکش بم حملے کی سہولت کاری اور سرکاری عہدیداروں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت علاقے میں دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب نظم و نسق کا نیا ماڈل پیش کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا ہے۔ وہ آج لاہور میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہی تھیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پیرا کا قیام ان کی حکومت کی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آج پنجاب پہلا اور واحد صوبہ بن گیا جس نے گورننس کا ایک نیا ماڈل عوام کو اور اپنے ملک میں پیش کیا۔ یہ بہت خوشائن بات ہے اور اس سے یہ جو پیرا کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اس سے پنجاب حکومت کی اور میری پرائیورٹیز دنیا کے سامنے آتی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پرہجوم بازاروں سے تجاوزات کے خاتمے سے دکانداروں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے اور عوامی سہولتوں میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندم کی قیمتیں جو حال ہی میں ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے بڑھی تھیں اب پیرا کی بروقت کارروائیوں کی وجہ سے مستحکم ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلباء کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری دی ہے۔ پیکج کے تحت سیلاب سے متاثرہ اضلاع مظفر گڑھ، ملتان، لودھراں، وہاڑی، سیالکوٹ، گجرات، چنیوٹ اور قصور کے تمام طلباء کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی گئی ہے، جبکہ BS سال اول کے نئے طلباء کو بھی فیس کی ادائیگی سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ حکومت نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلباء کی سہولت کے لیے جامعات میں رجسٹریشن اور ہونہار وظائف کے لیے درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں بھی توسیع کرتی ہے۔ منیجنگ ڈائریکٹر پاک سوزوکی ہیروشی کارامووا نے اپنے وفد کے ہمراہ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی اور سیلاب زدگان کے لیے 3 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ وفد نے پنجاب میں سیلاب کے دوران بچاؤ اور امداد کی کارروائیوں کو سراہا اور وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کی انتھک کاوشوں کی تعریف کی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب نے تاریخ کے بدترین سیلاب کا بڑی بہادری سے سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ تھرمل کیمروں سمیت جدید ٹیکنالوجی سے سیلاب زدگان تک پہنچنے اور ان کے بچاؤ میں بہت مدد ملی۔ انہوں نے مستقبل میں سیلاب سے قبل ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور نے معزز مہمان کو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل اور اس کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ سیلاب سے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال بہتر ہونے تک خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کی جانب سے باجوڑ کے بے گھر خاندانوں کو مالی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے PDA میں خیبر پختونخوا کی جانب سے باجوڑ کے بے گھر خاندانوں کے لیے مالی معاونت کا عمل جاری ہے۔ ابھی تک 24,640 متاثرہ خاندانوں کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جن میں سے 23,232 خاندانوں کو پی خاندان 50,000 روپے کی رقم فراہم کی جا چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق متاثرین کے لیے 1,87,49,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں اور متاثرین کو 1,45,19,59,685 روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق متاثرہ خاندانوں کی بحالی اور معاونت کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا قبائلی ضلع باجوڑ میں کچھ عرصہ قبل دہشت گردوں کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ علاقوں کے مکین عارضی طور پر نقل مکانی کر گئے تھے، جن میں زیادہ تر اب دوبارہ اپنی آبائی علاقوں کو واپس جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ وطن واپس جانے والے افغان مہاجرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل مولوی محمد حبیب ناصر سے آج کوئٹہ میں ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ انتظامی افسران کو واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وطن واپسی کے عمل میں بزرگوں، خواتین اور بچوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت افغان مہاجرین کو سہولت فراہم کر رہی ہے۔ افغان مہاجرین کی باوقار واپسی دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں مقامی حکومت کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوئی۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے ترجمان کے مطابق پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہی۔ ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد مستند اور تصدیق شدہ نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے کہا ہے کہ معاشرے کو منشیات اور غیر مہذب رجحانات سے محفوظ رکھنے کے لیے نوجوانوں کو بہترین رہنمائی فراہم کرنی چاہیے۔ گلگت میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے اور منفی رجحانات سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تدریسی مباحثوں، ثقافتی پروگراموں، مثبت سرگرمیوں اور کھیلوں میں شامل کیا جائے۔ گورنر نے والدین اور اساتذہ پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں مثبت ماحول فراہم کریں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ جموں کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ نے نیو یارک میں سیکرٹری جنرل کی صدارت میں اپنے اجلاس میں تنازع جموں کشمیر پر اس کے گزشتہ فیصلوں اور قراردادوں کی حمایت کو بھی سراہا۔ OIC رابطہ گروپ نے پاکستان کے عوام اور حکومت سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا اور جنوبی ایشیائی خطے میں بڑھتی فوجی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کی۔ OIC رابطہ گروپ نے فوجی کشیدگی کے بعد دونوں جانب سے جنگ بندی کا بھی خیر مقدم کیا۔ OIC رابطہ گروپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں بعض بھارتی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور بے بنیاد دعوے علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ نے ہزاروں کشمیری سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں کی طویل نظر بندی، متعدد کشمیری سیاسی جماعتوں پر پابندی اور کشمیری کارکنوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی جاری مہم کی ایک بار پھر مذمت کی۔ جموں کشمیر کے بارے میں OIC کے رابطہ گروپ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنائے، تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، کالعدم کشمیری سیاسی جماعتوں پر سے پابندی اٹھائی جائے اور تمام پابندیاں اور کالے قوانین منسوخ کرے اور جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جاری 80ویں اجلاس کے دوران تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا خیر مقدم کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں تنازع کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے بہترین مفادات کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ یہ خطاب بھارت کے لیے بھی چشم کشا ہے، کیونکہ بین الاقوامی برادری اب جموں و کشمیر پر اس کے جھوٹے بیانیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ ترک صدر اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کشمیر کا تنازع پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج نے اپنے وحشیانہ حملوں میں مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 65,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تائیوان کے علاقے ہولینڈ میں باربیریر جھیل پھٹنے کے بعد کم از کم 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق جھیل پھٹنے کے باعث تمام نواحی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی، اور کرکٹ میں تذکرہ ایشیا کپ کا۔ دبئی میں T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ جاری ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 10 اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 96 رنز بنا لیے ہیں۔ دوسری چیف آف نیول سٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا 2025 آج PNS رہبر کراچی میں باضابطہ طور پر شروع ہوئی۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے افتتاح کیا، جبکہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، سول شخصیات، منتظمین، اسپانسرز اور کھلاڑیوں اور دیگر نے شرکت کی۔ یہ اس ماہ کی 27 تاریخ تک جاری رہے گی۔ ریگاٹا میں مصر، ایران، ملیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ اور پاکستان سمیت ملکوں سے 19 سیلرز شرکت کر رہے ہیں۔ کراچی ہاربر پر 5 روزہ سیلنگ ریگاٹا میں لیزر اسٹینڈرڈ ICLA7، لیزر ریڈیل ICLA6 اور ون سرفنگ RSS کیٹیگریز پہ ریس شامل ہے۔ چیف آف نیول سٹاف پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کل سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نیوی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اشتراک سے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس اور نیشنل بینک آف پاکستان سمیت 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ آئندہ ماہ کی 4 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جاپانی کوپیماؤ کی ایک ٹیم نے پاکستان کے کراکرم کے سلسلے میں چوٹی ہاشو 2 سر کر لی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے منفرد پہاڑی منظرناموں کی تعریف کی اور کہا کہ بین الاقوامی مہم جوڑوں کو راغب کرنے کے لیے کراکرم سلسلے میں بھرپور صلاحیت ہے۔ اور پاکستان کی جونیئر پیڈل ٹیم اسپین روانہ ہو گئی ہے، جہاں وہ جمعے سے شروع ہونے والے انٹرنیشنل پیڈل فیڈریشن جونیئر عالمی کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی۔ ٹورنامنٹ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک جاری رہے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش خدمت ہے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 291 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,58,236 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1780 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,521 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کی الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 659 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 194 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 252 میں کمی، جبکہ 38 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $281.30 اور قیمت فروخت $281.80۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $380.01 اور قیمت فروخت $380.69۔ یورو $331.95 اور $332.54۔ سعودی ریال $75 اور $75.13۔ UAE درہم قیمت خرید $76.60 اور قیمت فروخت $76.74۔ جاپانی ین $1.90 اور $1.91۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $3,41,906 رہی۔
یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اداکارہ روبینہ اشرف نے کہا ہے کہ ڈراموں کا مقصد صرف تفریح نہیں بلکہ سماجی مسائل کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن تفریح کے ساتھ ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سنجیدہ عوامی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکتی ہے۔ روبینہ اشرف نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ دبنگ اور غیر متنازع موضوعات والے ڈراموں میں کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈراموں میں حساس موضوعات کو درست انداز اور ذمہ داری سے پیش کرنا چاہیے۔ اور نئے پاکستانی ڈرامے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ ممتاز ادیبہ رضا بلال نے تحریر کیا ہے جس کی ہدایات عدنان سرور نے دی ہے۔ کہانی ایک اداس رومانوی سفر کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی پہلی جھلک سے لگتا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ اور گہری کہانی ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے گیمنگ اور اینیمیشن کے شعبے کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ مرکز قائم کیا ہے۔ منصوبے کا مقصد 200 نئے کاروباری اداروں کے 10,000 کارکنان کو 5 سال میں پیشہ ورانہ تربیت اور مشترکہ کام کے لیے 100 مفت نشستیں فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ اور ہم نیٹ ورک لمیٹڈ کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ حکام نے کہا کہ سیگا پاکستان کی تخلیقی صلاحیتوں کو عالمی طاقت میں بدلنے میں مدد دے گا۔ جدید سہولیات سے آراستہ مرکز گیمنگ و اینیمیشن اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یونیورسٹی آف واٹرلو کی نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مصنوعی ذہانت معمول کے خون کے ٹیسٹ کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں کے بعد صحت یابی اور بقا کی پیشگوئی کر سکتی ہے۔ محققین نے 2600 سے زائد مریضوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کرنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے پوشیدہ نمونے تلاش کیے جو داخلے کے چند دنوں کے اندر صورتحال کو سنگین کرنے اور اموات کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ MRI جیسے مہنگے ٹیسٹوں کے مقابلے میں یہ طریقہ قابل برداشت ہے جو علاج کے بہتر فیصلوں تک رسائی کے آلات فراہم کرتا ہے۔ اور اب موسم کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بلائی علاقوں میں مطلع جزوی برآلود رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت بکر میں 40، دالبدین، سبی، نوکنڈی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 37، مری میں 23، لاہور میں 36، کراچی میں 32، پشاور میں 37، کردو میں 30، اننت ناگ میں 31، پلوامہ میں 32، گلگت میں 33 اور مظفر آباد میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کے 40 ارب ڈالرز کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان میں استحکام کا لاہ عمل وضع کرنے کے لیے OIC کے ماہرین کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت نے سورس ڈرائی پورٹ پر ٹیکس میں ریلیف دینے کے اقدامات کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور شام نے زرعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ملیشیا نے علاقائی سلامتی کی ابھرتی ہوئی صورتحال کی روشنی میں باہمی عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ اپنے وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر آج اسرائیلی فوج نے وحشیانہ حملوں میں مزید 60 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ T20 ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان میچ دبئی میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سہولت، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔